الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صدق اللہ العظیم. محترم صدر مجلس، اسٹیج میں تشریف فرما محترم ذمہ داران، اسٹیج کے سامنے تشریف رکھے ہوئے بزرگوں، ذمہ داران، یہ جگہ کے تمام میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اورنگ آباد کے الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے مختلف فیسز دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آپ کے جو آنکھ کی روشنی ہے وہی ہے جو یہاں کھڑا ہوتے وقت جو ہمیں انرجی مل رہا ہے کچھ چیز آپ سے شیئر کرنے کا. میں دیکھ رہا تھا سب لوگ بہت غور سے جو ہے چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہی جو جوش ہے، یہی دین کے لیے اور امت کے لیے جو کنسرن ہے، جو یہ امت کو آخر تک سکسس تک، فتح تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. آج سے 8 دن پہلے سپٹمبر 11 ایک 20 سال منایا گیا. 2 decades of what? 2 decades of global war on terror. یہ ایک ایسا ایپیسوڈ تھا 20 سال کا کہ 1 سپٹمبر 2001 یعنی 20 سال پہلے ایک صبح تھا جو صبح امریکہ کے 8:45 کے سے تھوڑا آگے 8:48 تھا شاید. اس وقت میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، جو دنیا کے آئیکونک جو 2 ٹاورز ہیں، ٹوئن ٹاورز، ان کے اوپر پہلا ایک فلائٹ آ کے ٹکرایا. پورا گلوبل میڈیا کا اور پورا عالمی سطح پر پورا میڈیا میں ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا، وہ یہ گلوبل جو ایک طرح سے ایک کایوس، ایک گلوبل کایوس اس وقت بنایا گیا. اس کے کچھ منٹ بعد، 15-20 منٹ کے بعد، اگلا ٹاور کے اوپر بھی ویسا ہی ایک فلائٹ آ کے ٹکرایا، اور اس کے بعد کچھ منٹس کے بعد پورا دنیا لائیو کیمرہ کے سامنے دیکھ رہے کہ ٹاور نیچے گر رہا ہے. اور وہ ٹاور کے اندر 3000 سے زیادہ لوگ نارملی کوئی بھی گیون ٹائم میں وہاں رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنے بزنسز چلاتے ہیں. بہت سارے لوگ، معصوم لوگ اس میں انتقال ہوئے. اور یہ جو 2 فلائٹس ہے اس کے اندر بھی بہت سارے پیسنجرز تھے، بوڑھے، عورتیں تھے، مرد تھے، چھوٹے بچے تھے. سب یہ جو میسیو کیٹاسٹرفی میں سب کے جان چلے گئے. پورا دنیا میں ایک شاک ویو چلا. سب لوگ مل کر کے وہ جو شاکنگ انسیڈنٹ ہے اس کے ساتھ رہا، irrespective آف کلاس، کاسٹ، ریلیجن، جینڈر، نیشنلٹی. دنیا کے تمام لوگ وہ انسیڈنٹ کے بعد وہ امریکن سماج کے ساتھ، وہ جو سٹیزنز کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ رہا، انسانیت کے
ناطے. لیکن کچھ دنوں کے بعد 9 دن کے بعد امریکن پریزیڈنٹ جارج بش سیکنڈ نے سینیٹرز کو سامنے کھڑا ہو کے انہوں نے ایک تقریر کیا، جس تقریر کے اندر انہوں نے آنے والے ڈیکیڈز میں کیا ہونے والا ہے، دا آرکیٹیکچر آف دا گلوبل وار آن ٹیرر انہوں نے پیش کیا ایک چھوٹا تقریر میں، کہ یہ جو وار ہے یہ صرف مطلب اس کے پیچھے جو ٹوین ٹاور توڑنے کے پیچھے القاعدہ بول کے ایک آرگنائزیشن ہے، اور یہ آرگنائزیشن کو ختم کرنے تک یہ چیز ختم نہیں ہوگا. یہ چیز ختم ہوگا جب دنیا بھر کے تمام وہ آرگنائزیشنز جو ایکسٹریمسٹ امریکہ جو کہتے ہیں وہ ختم ہوتے وقت تک یہ چلتے رہے گا. اٹ میں لاسٹ فور ڈیکیڈز، ہو سکتا ہے کہ وہ سینچریز آگے بڑھے. اس طرح کا ایک انڈیکیشن وہ اسپیچ میں تھا. اٹ اسٹارٹس وتھ AQ بٹ اٹ ڈزنٹ اینڈ وتھ القاعدہ، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جو بھی ہمارا ساتھ ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، اور جو ہمارا ساتھ نہیں ہے وہ ان سے ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. تو یہ انسیڈنٹ کے بعد سے لے کے 20 سال میں اس چھوٹے شہر میں اورنگ آباد میں رہنے والا مسلمان تک، ہمارے ڈیلی لائف تک وہ چھونے والا ایک میسیو انٹرنیشنل جو ہے موومنٹ ہوگا. یہ اسٹیٹ لیول ایک بڑا آرکسٹریٹڈ فورن پالیسی، ڈیفنس پالیسی، فنانشل پالیسیز، ڈومیسٹک پالیسیز، سیکورٹی پالیسی، یہ تمام چیز مل کر کے ایک بڑا پروگرام بننے والا تھا. ہم کسی نے اس وقت سوچا نہیں تھا، لیکن وہ ایسا ہو گیا ہے. یہ جو GWOT ہے کہ ہم تمام لوگوں کا لائف سے، ملکوں کے لائف سے وہ جڑا ہوا ہے. ملک جو بھی ملک ہے دنیا میں، جو بھی ملک ہے اس کے اندر رہنے والے تمام لوگوں سے جڑا ہوا ایک چیز بن گیا. نیشنل سیکورٹی ایک ایسا ٹاپک بن گیا کہ کوئی بھی آدمی اس کے اوپر سوالات نہیں کھڑے کریں گے. ایسا چیز بن گیا کہ نیشنلزم، دنیا بھر کے نیشنلسٹ جو پارٹیز ہیں وہ اسٹرینگتن ہوئے. آپ دیکھتے ہیں 2001 کے بعد یہ 20 سال کے اندر دنیا میں جتنے بھی رائٹ ونگ پولیٹکس ہے، دنیا میں جتنے بھی ایکسکلوزوسٹ ہیٹ بیسڈ پولیٹکس ہے، یہ تمام پولیٹکس جو ہے اسٹرینگتن ہوئے. صرف انڈیا میں نہیں، فرام اٹلی ٹو انڈیا، فرام فلپینس ٹو برازیل، یہ دنیا کے ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ میں جتنے بھی میجر ڈیموکریسیز ہے وہ پورا ڈیموکریسیز کے اندر رائٹ ونگ اسٹرینگتن ہوئے. UK میں، فرانس میں، برازیل میں، اسرائیل میں، امریکہ میں ٹرمپ جو ہے، جو سب سے بڑا لبرل اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ٹرمپ جیسا ایک جو ہے ہیٹ صرف جو ہے ایسٹ جس کے پاس ہے وہ جو ہے پریزیڈنٹ بن گئے. لوگ چونک گئے، کیا ہو رہا ہے امریکہ میں. دنیا پر، انڈیا میں 2014 میں اس طریقے سے رائٹ ونگ پولیٹکس کا ایک بڑا لہر دنیا میں چلے. ایک چیز یہ ہے کہ ایڈورڈ برنیز، دنیا میں جو ہم لوگ جو جی رہے ہیں، یہ دنیا میں ماڈرنسٹ یا ماڈرنٹی کے بعد 17ویں سینچری کے بعد جو سب سے بڑا ماس سائیکالوجی کے بارے میں جو اکیڈمک کتابیں لکھی، جو سائیکالوجی کے جو فادر کہلاتے ہیں سگمنڈ فرائڈ کے بھتیجا ہے ایڈورڈ برنیز. ایڈورڈ برنیز یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان، ہیومن بینگز کے اندر ایک حیوان ہے، اور وہ حیوان کو اگر ہم تھوڑا اجاگر کریں گے، انسٹیگیٹ کریں گے، تو یہاں یہ دھرتی کے اندر جتنے بھی وائلڈ اینیملز ہیں اس سے بدتر بن جائے گا انسان. اور وہ World War I اور World War II کے ہیپننگز کو اپنے آنکھ سے دیکھتے ہوئے وہ پورا آبزرویشن کو اپنے کتابوں میں لکھا. اور انہوں نے پبلک ریلیشنز بول کے ایک نیا سٹریم انہوں نے ایجاد کیا. ایڈورڈ برنیز کا تھیوری ہے کہ آپ ایک جھوٹ کو
1000 بار بولیں گے تو وہ چیز سچ ہو جائیں گے. یو ریپیٹ اے لائی, ناٹ اے میئر لائی بٹ اے میسیو لائی, اے گراس lie which is normally not believed by an individual, but that lie, if it's said and then repeated again and again by a state, then it becomes a truth. ایسا پبلک ریلیشن اسٹریٹجی کے طور پر وہ یہ چیز انہوں نے تھیورائز کیا, اور اس کو پریکٹیکل کیا. کس نے کیا ہوگا پبلک ریلیشن, مطلب کس نے اس کا کتاب کا نام ہے پروپیگینڈا. وہ کتاب کا نام ہے پروپیگینڈا. اس کو کون عمل میں لایا ہوگا؟ یہ کتاب لکھا ہے 1938-40 کے بیچ میں. اس کو کون عمل میں لایا ہوگا؟ کون نہیں, دنیا کے کون سا کنٹری ہوگا جو اس کو لاگو کیا اس زمانے؟ آپ دیکھیے گا 40s میں ہٹلر نے, جرمنی, ایگزیکٹلی جرمنی, کیونکہ ایڈولف ہٹلر اپنے نازی پارٹی کے انڈر انہوں نے ایک نیا منسٹری بنایا. وہ منسٹری کا نام ہے پروپیگینڈا منسٹری. پروپیگینڈا منسٹر کون ہے؟ گوبلز اس کا جو ہے پروپیگینڈا منسٹر ہے. تو انہوں نے, ایڈورڈ برنیس نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ایک ایسا جھوٹ بولیے جو نارملی کوئی وشواس نہیں کرے گا. اتنا بڑا جھوٹ تو ہوگا نہیں, ایسا سوچے گا نارملی, اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولیں گے وہ. لیکن ایسے جھوٹ آپ بولو اسٹیٹ کے ذریعے سے کہ آپ وہ ماس پورا وشواس کرے گا اگر آپ بار بار ریپیٹ کرے گا تو. گوبلز نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک, گوبلز نے کیا بولا ہوگا, ان کے ملک کے اندر ایک طبقہ ہے, اس کا نام ہے جیوز, اور یہ جیوز, ان کا جو خون ہے وہ ہمارا آرین خون سے تھوڑا کمتری ہے, انفیریئر ہے. آرین خون جو ہے وہ بہت ہی سپیریئر ہے, اور ہمارے آرین ریس کو پولیوٹ کر رہا ہے یہ جو جیوز کا جو خون ہے. اس لیے ان کو یہاں کے نیشنل, جو ہمارا نیشنل فریم ورک ہے, اس سے ان کو باہر نکالنے کا ضرورت ہے. یہ انہوں نے بار بار جو ہے تھیورائز کیا, بار بار الگ الگ طریقے سے پروپیگینڈا منسٹری کے ذریعے سے انہوں نے اس کو پھیلایا. کچھ ہی چند مہینوں میں, 1-2 سال کے اندر, وہ پورا ملک میں ایسا زہر, جو ہیٹ کا زہر پھیل گیا کہ اچھا جیوز کو دیکھتے وقت لوگ بہت ہیٹفلی دیکھتے ہیں, بہت ہی جو ہے ایک دم چارج ہو جاتے ہیں جب جیوز کو دیکھتے ہیں. لوگ اس کو جو ہے لنچ کرنا شروع ہو گئے. جیوز کو جب دیکھتے ہیں لوگ پٹائی کر کے مارنا شروع ہو گئے جرمنی کے اندر. یہ ایڈورڈ برنیس کا تھیوری ہے کہ آدمی کے اندر حیوانیت ہے. یہ پورا جو تھیوری ہے وہ ایڈورڈ برنیس کا تھیوری ہے. وہ حیوانیت کو اسٹیٹ اجاگر کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے جو ہم نے امریکہ میں دیکھا, یہی چیز ہے جو انڈیا میں ہم آج دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی امریکہ کے گلوبل وار آن ٹیرر میں ایک بہت ہی بڑا شخص ہے, ان کا نام ہے میجر جنرل ڈگلس. میجر ڈگلس, یہ جو گوانٹنامو بے ہے, ابو غریب پرزن ہے, یہ تمام ٹارچر سینٹرز کے جو ہے آرکیٹیکٹ ہے. انہوں نے اپنے تفصیل سے ان کے جو بیانات ہے, ان کے جو انٹرویوز ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ٹارچر کرتے ہیں یہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے, یہ جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ٹارچر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو ہم جو ڈیل کر رہے ہیں یہ نارمل انسان نہیں ہے, یہ جو ہے نارمل ٹیررسٹ نہیں ہے, یہ جہادی ٹیررسٹ ہے. تو اس لیے ہمارا جو برتاؤ ہے ان کے ساتھ وہ اس سٹینڈرڈز کا نہیں ہوگا جو نارملی ہمارا ویسٹرن سویلائزیشن کے سٹینڈرڈز کے حساب سے ہوگا. اس کو ہم تھوڑا دوسرے سٹینڈرڈز میں لے کے آئیں گے اور اس کو تھیورائز کرتے ہیں, فلاگنگ کو لے کے, بہت سارے چیزوں کو لے کے. میجر ڈگلس کا سپیچز سننا لائق ہے. تو یہ جو حیوانیت ہے یہ پورا دنیا میں ہم نے پھیلاتے ہوئے دیکھا. اور نیشنلزم جو ایکسکلوزیوسٹ ہے, نیشنلزم پیٹریوٹزم نہیں ہے. نیشنلزم از ناٹ پیٹریوٹزم, پیٹریوٹزم الگ ہے, نیشنلزم الگ ہے. تو نیشنلزم اور پیٹریوٹزم میں فرق ہے کہ پیٹریوٹزم آپ کے ملک کے ساتھ محبت ہے, ہمارا دیش کے ساتھ محبت ہے. سب سے بڑا جو ہے محبت کرنے والا لوگ ظاہر سی بات ہے ہم سب لوگ ہیں.
جو ہے ایک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دیش کو، اپنے نیبرہڈ کو، اپنے وطن کو محبت نہ کرے گا۔ سب لوگوں کو وطن مطلب محبت کرنا ہے۔ اگر ایک آپ کے نیبر اگر بھوکا ہے، وہ بھوکے نیبر کو جب تک آپ کھانا نہیں کھلائیں گے، آپ اچھے مسلمان نہیں بنیں گے۔ نیبر یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے اسلام میں۔ تو نیبر یعنی آپ کے پورا ہم وطن ہے، آپ کے جو بھی لوگ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہ ہمارے کورٹ آف لاء کے اندر آپ کو پینلائز نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے پاس آپ پینلائز ہو جائیں گے اگر کوئی بھوکے مر رہے ہیں تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسلام کا کہ انکلوزیو ہونا چاہیے، لیکن مطلب جو پیٹریوٹزم ہے وہ دیش کے محبت ہے، لیکن نیشنلزم یہ ہے کہ آپ ایک فریم ورک بنائیں گے اور وہ فریم ورک میں اگر وہ میچ نہیں ہوتا تو اس کو کاٹ لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر امریکہ کا وائٹ نیشنلزم ہے، وائٹ نیشنلزم، گورے نیشنلزم۔ وہاں کے نیشنلزم کا فریم ورک یہ ہے کہ امریکہ کے ملک وائٹس کا ہے، اور اگر یہاں بلیکس ہے، افرو امریکنس ہے، اس کے لیے یہ ملک نہیں ہے۔ ہی کین بی سبجیکٹڈ ٹو اینی ہیومن رائٹس وائلیشنس۔ ان کو ہم کم مطلب سب ہیومن کے طور پر ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان کو انفیریئر ریس کے طور پر ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو وائٹ سپریمسسٹ ایک نیشنلزم جو ہے بنا امریکہ میں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر دن امریکہ کے اندر بلیکس مارا جاتا ہے، اس کو جسٹس بہت کم ملتے ہیں۔ ویسے ہی جرمنی کے اندر جیوز کا حال تھا، ویسے ہی آئرش جو ہے جو ایتھنک گروپس ہے یو کے اندر، ویسا ہی روانڈا میں تتسی کا۔ اس طریقے کا دنیا میں الگ الگ ریس جو بنا ہوا ہے، حالانکہ ہم وہ اس طریقے کا ریس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ریس از اے میتھیکل کانسیپٹ۔ قرآن میں یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اسلام میں ریس ہے؟ ریس نہیں، ریس یا ریسزم کو ہم کبھی بھی قبول نہیں۔ ریسزم ریس کیناٹ بی پروفڈ ان اے لیبارٹری۔ لیبارٹری کے اندر یہ نہیں پروف کر سکتا اچھا یہ آپ جو ہے ریس ہے۔ ریس از سم تھنگ وچ از بلڈ بائی مینشننگ ہسٹورک تھنگس، مطلب بیسیکلی سوسائٹی بناتے ہیں ریس۔ ریس ایک میتھیکل کانسیپٹ ہے جو سوسائٹی بناتے ہیں، اچھا یہ وہ ریس کا ہے۔ حالانکہ قرآن میں یہ ہے کہ ایک ہی ریس ہے، وہ ہیومن ریس ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ یہ پورا انسان، چاہے وہ افریقن ہو یا امریکن ہو یا جو ہے ایشین ہو، جہاں کوئی بھی ہو، وہ سب ایک نسل ہے، ایک آدمی سے آئے ہیں سب۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، ہیومن ریس۔ اور یہ جو ہے اورنگ آباد کے ہیں آپ، میں کیرلا کا ہوں، یہ جو ہے وہ جگہ کے ہیں، یہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے، نہ کہ ہم آپ سے اوپر ہے، آپ ہم سے اوپر ہے، یہ بولنے کے لیے نہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے۔ تو نیشنلزم یہ ہے کہ ریسزم کا ایک اونچا درجہ ہے نیشنلزم۔ ایک پروکروسٹس بول کے ایک کنگ تھا، پروکروسٹس۔ انہوں نے جب کنگ بنے تو انہوں نے بتایا کہ میرا ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ ہمارے پیلس میں آ جائیے اور ہمارا ساتھ کھانا کھائیے۔ تو سب لوگوں نے بتایا اچھا یہ تو اچھا کنگ ہے، ہمیں اس کے پہلے کوئی بھی اس طریقے سے دعوت نہیں دیا کھانا کھانے کے لیے پیلس میں۔ تو پیلس میں آ کے وہ سب لوگ آ کے کھانا کھانے کے لیے، سب جو وہاں کے ناگرک ہے، وہاں کے سٹیزنس ہیں، سب لوگ آ گئے۔ کھانا کھاتے وقت سب لوگ جو ہے بہت تعریف کیا کنگ کا، دیکھیے کتنا اچھا کنگ ہے۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد کنگ نے بتایا کہ کوئی نہیں جانا یہاں سے، سب لوگ آ کے قیلولہ کرنا ہے، لنچ کے بعد سب لوگ قیلولہ کر کے آرام سے سو کے ہی یہاں سے جائیے۔ تو سب لوگ بولے یہ تو بہت ہی زبردست کنگ ہے، مطلب صرف کھانا نہیں بلکہ پیلس میں سو بھی سکتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچے کردار کے کنگ ہیں۔ تو انہوں نے بہت بڑا انتظام کیا ہے، بہت سارے بیڈس رکھا ہے اور بتائیں کہ سب لوگ سو جائیے۔ تو سب لوگ سونے شروع ہو گئے، پیلس سے ظاہر سی بات گہرے نیند میں آ گئے سب، اور ان کے فوج سے بتایا کہ دیکھیے سب لوگوں کا ضرورت پورا کیجیے، سب لوگوں کو سونے دیجیے۔ جب سب لوگ سو گئے، کنگ نے بتایا کہ ذرا اپنے ملٹری سے کہ آپ ذرا ان کو ناپیے،
جو ڈیڈ باڈیز یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں، جو باڈیز مطلب جو انسان ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، ان کے بدن کا جو لینتھ ہے وہ ان کے جو بیڈ کا جو لینتھ ہے اس سے اگر زیادہ ہے تو بیڈ کے برابر سے کاٹ لیجئے ان کو، ان کے پیر اور جو ہے جو سر ہے اس کو کاٹ لیجئے تاکہ وہ بیڈ کے برابر ہو جائے۔ اگر بیڈ سے تھوڑا وہ کم ہے سائز تو دونوں جگہ پر رسی باندھ کے کھینچ لیجئے تاکہ وہ بیڈ کے برابر ہو جائے، دونوں شکل میں وہ زندہ نہیں رہے گا، مر جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرا بیڈ میں، میرا جو ہے کنٹری میں جو ناگرک بنے گا وہ ہمارا یہ بیڈ کے برابر ہونا چاہیے، ہمارا یہ بیڈ کے سائز میں ہونا چاہیے ہمارا پورا ناگرک، اس کے زیادہ یا اس سے کم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ان کے ملک کے بارے میں ان کا ویژن ہے، ملک کے بارے میں ان کا ویژن یہ ہے کہ بیڈ کے برابر ہونا چاہیے ہمارا پورا سٹیزنز۔ تو یہ عمل ہوا اس کا، اس کو بولتے ہیں ہم نیشنلزم، کہ ہم ایک فریم بنایا اور وہ فریم کے اندر نیشنلزم بیسیکلی ایک جو ہے میں جیسا کہ میں نے بتایا پیٹریوٹزم نہیں ہے، وہ ایک فریم بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ فریم کے اندر جو آئے گا وہ ہمارے اچھے لوگ ہیں، نہیں تو وہ اس کے باہر ہے، اس کو ہم وائپ آؤٹ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ جو نیشنلزم ہے اس کو جو ہے انڈیا کے سٹارٹنگ میں، انڈیا جب شروع ہوا تھا اس وقت سب سے بڑا جو اس کے خلاف جو آواز اٹھائے تھے وہ کون تھے؟ نیشنلزم کے خلاف سب سے بڑا آواز وہ ربندر ناتھ ٹیگور تھے، جو جن گن من ادینایک جے ہے ہمارا نیشنل سانگ لکھا ہے۔ نیشنلزم کے خلاف انہوں نے کتاب لکھے، اس کے سب سے بڑا جو ہے ووکل کرٹیسزم جو ہے ربندر ناتھ ٹیگور کے۔ تو نیشنلزم کا ایک بڑا جو ہے مطلب سب سے بڑا جو ڈسٹرکٹیو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسکلوزیوسٹ ہے۔ دنیا میں جو دو بڑے جنگ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جو اس کا جو کارن ہے وہ نیشنلزم ہے، یوروپین نیشنلزم۔ لیکن اس کے بعد یوروپینس کو پتہ چلا کہ یہ نیشنلزم جو ہے بالکل جو ہے بے معنی ہے، اس کا کوئی میننگ لیس ہے، یہ میننگ لیس چیز ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد کے جو یوروپ آپ دیکھتے ہیں وہ بنائے کہ دیکھیے ہم سب لوگ بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے یورو بول کے ایک کرنسی ایجاد کیا، بتایا کہ ہم سب لوگوں کو کرنسی ایک ہوگا۔ اور مثال کے طور پر نیدرلینڈس اور بیلجیم یہ دو ملک ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو آپس میں وہ بغاوت کیے تھے، آپس میں لڑائی کیے تھے، لیکن یہ دو ملک کے بیچ میں جو بارڈر ہے وہ بارڈر میں انہوں نے ایک کافی شاپ، ایک سمبولکلی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بہت سارے کافی شاپس ہیں جو آ کے لوگ چائے پئیں گے۔ وہ کافی شاپس کے جو ہے جو ٹیبل ہے وہ ٹیبل کا 2 جو لیگس ہے وہ بیلجیم میں ہوگا اور ٹیبل کے 2 جو لیگس ہے وہ نیدرلینڈس میں ہوگا، اور 2 لوگ بیٹھیں گے، اس طرف والے لوگ بیلجیم میں اور اس طرف بیٹھیں گے نیدرلینڈس میں، اور ایک ساتھ چائے پئیں گے۔ اس کا وہ کافی شاپ کا نام ہے بارلے نساؤ، BAARLE-NASSAU۔ یہ بتانے کے لیے دیکھیے یہ جو بارڈرز ہے، نیشنز کا جو بارڈرز ہے، یہ جو ہے بغاوت کرنے کا چیز نہیں ہے، جس صرف ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کے لیے ہم نے 2 ملک بنایا ہے۔ یہ آپس میں یوروپینس آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک سمبولک جسچر ہے۔ یہ بنیادی طور پر اتنا میننگ لیس ہے، یہ جو لڑائی ہے آپس میں آپ مذہب کے آدھار پر، مطلب مذہب کے آدھار پر اور ریس کے آدھار پر لڑائی ہی ہے GWOT۔ اس کو بڑھاوا دینا، گلوبل وار آن ٹیرر کے ٹائم میں کیا ہوا اب تک 20 سال میں کہ دنیا بھر کے لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ پلورلزم بول کے ایک چیز کو کوئی بھی جو ہے مطلب مانتے نہیں آج کل۔ آپ دیکھیے گا یہاں پر آپ بولیں گے، قرآن کی ایک آیت ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اللہ اگر چاہے تو پورا دنیا کے عوام کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ اللہ نے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اس میں جو ڈائیورسٹیز ہے اس کو بڑھاوا دینے کا جو ہے اللہ نے وہ ایسا بنایا کہ وہ بڑھتے رہے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اس کے اختلافات یعنی یہ پلورلزم، اختلافات یعنی ڈائیورسٹی،
یہ بڑھے گا، بڑھتے رہے گا۔ اسلام کا سب سے بڑا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جو بغاوت کرے گا ہم سے، وہ گلوبل وار آن ٹیرر کے نام سے ہو، کسی بھی نام سے ہو، نیشنلزم کے نام سے ہو، وہ ہندوتوا کے نام سے ہو، کسی پہ جو ہے نام سے ہو، اس وقت ہمارا جو رویہ ہوگا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ آپ ادفع کیجئے، دفاع کیجئے سب سے بڑا برائی کو سب سے اچھائی سے، تاکہ آپ کے جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ سے جو دشمنی رکھتے ہیں، وہ آپ کے سب سے بڑا دوست بن جائے گا۔ یہ اسلام کا بیسک پرنسپل ہے، جس کے تحت جب عمل کیا تو اسلام میسیولی دنیا بھر کے 1/3 آف دی جو ہے گلوب کے اندر ایکسیپٹنس ملے۔ اسلام کو ہمیشہ بغاوت کرنے والے لوگ تھے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن میں ایک آیت ہے جس میں بتاتا ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ سے جو ہے آپ کو مانیں گے نہیں جب تک آپ ان کے جیسے بن جائیں گے۔ مطلب یہ بغاوت یا ہیٹ اسلام کے ہسٹری میں ہمیشہ جو ہے ہم سہتے آئے ہیں، لوگ ہیٹ کرتے رہتے، لیکن اس وقت اسلامک سویلائزیشن کا جو طریقہ ہے وہ بغاوت نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ انکلوزیوٹی ہے۔ بغداد کے اندر جب عباسیہ دور میں جو سب سے پیک میں تھا، جب اسلامک سویلائزیشن کا سب سے بڑا پیک میں تھا، اس وقت پورا دنیا اسلامک سویلائزیشن کو آدر کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے۔ کیوں؟ وی ویر ایکچولی کوالیفائڈ ٹو بی رسپیکٹڈ، کیونکہ ہم دیتے تھے لوگوں کو۔ وی یوز ٹو گیو ٹیکنالوجی، وی یوز ٹو گیو سائنس، نالج، جو علم ہے، نالج از پاور، علم ہے جس کے ہاتھ میں ہے وہ ریسپیکٹیبل ہے، وہ جو ہے سویلائزیشن ہو یا سماج ہو یا انڈیویجول ہو، وہ جو علم کے جو درجہ ہے وہ اسلامک سماج کو اس وقت تھا۔ لیکن اس کے بعد ہمیں نشٹ ہوا۔ آپ کو جانتے ہوگا 1857 میں جب جو ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں آئے تو انڈیا کے اندر جتنے بھی، خاص طور پر دلی کے اطراف میں جتنے بھی مسلم علماء تھے، اس میں سے آپ جانتے ہیں ٹرنک روڈ میں 14,000 علماء کو ان لوگوں نے جو ہے ہینگ کیا، مسلمان پرائمری ٹارگٹ سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ لیکن مسلمان کا طریقہ یہ تھا کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے ایک نیا موومنٹ شروع کرنا ہے، وہ ہے دارالعلوم دیوبند، دیوبندی موومنٹ۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور یہ جو علم جب ہمارے پاس تھے تو گولڈن گلوریس پاسٹ ہم نے رچت کیا ہسٹری میں۔ ہم جو آج دیکھتے ہیں، جو فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، نیچرل سائنسز ہے، کیمسٹری ہے، یہ تمام چیز کا جو شروعات ہے، ہم نے اس کا جو سیڈ ہے وہ ڈالا اس دور میں، جب ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نیچرل سائنسز جو ہے تمام جو ہے ڈسپلنس آف نالج اس میں ہم لوگ دیے۔ فزکس نہیں ہے اگر ابن خلدون الخوارزمی کے کتاب نہیں ہے تو، الجبر والمقابلہ کتاب کا نام ہے۔ خوارزمی کا نام ہی الگوریدم ہے، خوارزمی کا نام الگوریدم، لیٹن ورڈ جو ہے بعد میں انگلش لوگوں نے الگوریدم کر دیا، الخوارزمی کا نام۔ ہر چیز آپ ویسٹرن سویلائزیشن کا جو بنیاد ہے پلیٹو اور ایرسٹوٹل، ان کے جو فلسفی کے جو کتاب ہے وہ کتاب کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ کیتھولک چرچ ان کے خلاف ہے، کیونکہ کیتھولزم کا سب سے بڑا رد ہے پلیٹو اور ایرسٹوٹل، جو ویسٹرن ریفارمزم کا جو بنیاد ہے جو ڈالے ہیں۔ لیکن ویسٹ کو جب ڈھونڈا تو ملا نہیں، پلیٹو اور ایرسٹوٹل بول کے کچھ لوگ تھے، لیکن ان کا کتاب کہاں گئے؟ کیونکہ یہ جو ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ اور کیتھولک چرچ مل کر کے اس کو پورا خاتمہ کیے تھے۔ جو بھی لوگ جو علم پروڈیوس کرتے تھے، وہ علم پروڈیوس کرنے والے تمام لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ گلیلیو کو قتل کر دیا، جو فلسفی بولے ان کو ختم کر دیں، جو سائنس بولے ان کو ختم کر دیں۔ تو اس وقت جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے جو بنیادی کتابیں ہیں وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت عباسیہ دور میں، عباسیہ خلافت کے دور میں، بغداد کے اندر ایک
جگہ تھا، اس کا نام ہے بیت الحکمہ، دا ہاؤس آف وزڈم۔ دنیا بھر بغاوت ہے آپس میں مذہب کے آدھار پر، لیکن ہاؤس آف وزڈم کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں پر یہود جو ہے، عیسائی، ہندو، انڈیا کے اسکالرس اور مسلم جو بھی مذہب کے لوگ ہیں، جو اسکالرس ہیں، وہ سب لوگ بیٹھ کر کے اس کے اندر سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ جو گوگل بکس ہے نا، گوگل بکس کا جو اصل جو کانسیپٹ ہے وہ بیت الحکمہ کے ٹرانسلیشن موومنٹ ہے اور ڈاکومنٹیشن موومنٹ ہے۔ جو ہے بیت الحکمہ کے اندر، بغداد کے اندر یہ جو بڑا عمارت ہے، اس کے اندر الگ الگ مذہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے گریک فلسفہ جو گریس میں لکھے ہوئے ہیں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور عربی میں جو لکھے گئے بڑے بڑے کتابیں ہیں وہ دنیا کے میجر لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ نالج کا ہب تھا بیت الحکمہ، نالج کا جو ہے پروڈکشن ہوتا تھا وہاں پر، پاور ہاؤس ہے یہ، اور وہ پورا دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے علم۔ اس وقت اصل میں اسلام اور مسلمان ریسپیکٹیبل پوزیشن میں تھا۔ وی ویر ایکچولی کوالیفائڈ ٹو بی ریسپیکٹڈ، ہم اس کا جو ہے وہ حاصل تھا ہمارے پاس۔ اور اسلام کے سب سے بڑی دین یہ ہے کہ آپ کے جو ڈائیورسٹیز ہے اس کو قبول کرنا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال میں آج کے یہ انڈیا میں جہاں پر جو ہیٹ سے بھرا ہوا ہے مذہب کے آدھار پر، کاسٹ کے آدھار پر، میرا خیال میں اسلام کے یہ جو نمونہ ہے، یہ جو اسلام کا جو دین ہے، یہ ہمیں لوگوں کو بتانے کا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ اسٹیٹ بنائے، مدینہ منورہ، مدینہ اسٹیٹ جب بنائے، وہ جگہ پر یہود تھے، وہ یہود بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو المزدلف، الگ الگ یہود ٹرائبس تھے، ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے انہوں نے ایک اسٹیٹ بنایا، سب لوگ مل کر کے، اچھا ان ھذا امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے بول کے، یہ امت مطلب مسلم امت نہیں، سب لوگ مل کر کے امت۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹر کا ضرورت پڑا تو ایک کرسچن ڈاکٹر کو رکھا، اسلامی خلیفہ کا، عبداللہ بن اریکت نام تھا ان کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک ذمہ دار آدمی کو بھیجنا تھا بغداد کے طرف، تو ایک نان مسلم عمرو بن امیۃ الدمری، اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کو بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جتنے بھی نان مسلمس ہیں ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا۔ ایون مکہ سے مدینہ جاتے وقت ابن دبنا بول کے ایک مطلب وہاں کے ایک مشرک ہے، وہ آ کے مکہ مشرک میں سے ہے، انہوں نے بولا کہ آپ یہاں سے، ابوبکر صدیق اللہ عنہ سے آ کے بولتے ہیں کہ سنا کہ آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے ہجرت جانے والے ہیں، یہاں سے مت جائیے، یہ ملک اور یہ ملک کے نواسیوں کو آپ کا ضرورت ہے۔ تو یہ جو نمونہ ہے، اونچا جو نمونہ ہے، یہ اصل میں اسلام میں ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ ورلڈ ویو جو ہے وہ اسلام میں ہی ملے گا۔ دا ڈسکوری آف انڈیا جو جواہر لال نہرو کا کتاب ہے، اس کا پیج 290 میں آپ جا کے پڑھیے گا، اس میں وہ لکھتے ہیں تفصیل سے، میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، دو پیراگراف ہے، مطلب ویسٹ سے آئے ہوئے جو اسلامک سماج ہے ان کے سب سے بڑا دین یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آپس میں لوگ لڑتے تھے، لیکن ہم اسلام اور مسلمان میں نے آ کے یہاں پر لوگوں کو بھائی چارہ سکھایا کہ آپ سب لوگ ایک ہی جو ہے امی ابو سے آئے ہوئے نسل ہے، آپ کوئی الگ الگ ذات نہیں ہے، پیر الگ طریقے سے، مطلب خدا کے پیر سے بنا ہوا، خدا کے سر سے بنا ہوا، اس طریقے سے نہیں ہے کانسیپٹ، سب آدمی ایک انسان سے آئے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آج کے انڈیا میں، آج کے ہمارے سماج میں زور سے بولنے کا ضرورت ہے ہمیں۔ کاسٹ میں بٹے ہوئے سماج، مذہب کے آدھار پر لڑنے والا سماج، گلوبل وار آن ٹیرر، یہ جو چیز ہم نے بھی جو شروع کیا تھا، اس کا جو پورا انجینئرنگ ہے، اس کا جو پورا کنٹینٹ ہے، آرکیٹیکچر ہے، وہ بیسیکلی یہی ہیٹ کو بڑھاوا دینے کا ہے پورا دنیا میں۔ وہ پھیل بھی گیا، وہ سکسیسفل ہے اس معنی میں، لیکن ایک قدم بھی آگے گلوبل وار آن ٹیرر کو ان کے اصل مقصد پانے میں جو ہے کامیابی نہیں ملا۔ یہ بھی 20 ایئرز کا GWOT کا ایک
جو ہے ہمارے سامنے ایک بہترین لیسن ہے، چیپٹر ہے، وہ ابھی وہ سیکھنے کا ضرورت ہے امریکہ اور ان کے الائز، کہ سماج میں باہر سے آ کے جو ہے اس طریقے سے بمبارڈمنٹ کر کے ایک سماج کو چینج نہیں کر سکتا، کوئی بھی سماج کو چینج نہیں کر سکتا آپ کے جو ہے یارڈ سٹک کے حساب سے۔ تو یہ ایز اے مسلم امہ ہمارے اوپر ایک بڑا ذمہ داری ہے کہ اگر ہم عروج سے زوال پہنچ گیا ہے، ضرور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ قرآن کا وعدہ ہے، ضرور جو ہے آپ یہ سماج کو لیڈرشپ رول دیں گے ضرور، لیکن اس میں ہمارا رول کتنا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ واٹ از آور رول ان اٹ؟ میرے سامنے بیٹے ہیں جو ہے 40 کراسڈ لوگ ہیں، 40 سے نیچے ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، لیکن اس وقت ہمارا جو ہسٹورک رول ہے اسلام کا نمائندگی کرنا سماج میں، وہ تقریر سے نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کا نمائندگی تقریر سے اور کتاب سے نہیں ہوتا ہے، وہ تقریر سے نہیں بلکہ عملی طور پر ہوتے ہیں، آپ کے لائف ہے، یو لیو اسلام رادر دین سے اسلام، وہ بولنا نہیں، آپ کو وہ زندگی سے دکھانا ہے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین وائس۔ یہ جو چیز آپ جب کریں گے تو جتنے بھی شڑیندر، جتنے بھی پولیٹکس، جتنے بھی کانسپریسیز عالمی سطح پر ہوگا، سب فیوز ہو جائیں گے، ہوا نکل جائیں گے، پنکچر ہو جائیں گے، جب مسلمان اپنا رول ادا کریں گے تب۔ اور وہ رول کیا ہے ہمیں سمجھنے کا ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ یونٹی اینڈ الائنس ہے، ہمیں یہ سماج کے اندر مسلمان اکٹھا ہونا ہے، سب جو ہے بھائی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، انسانیت میں وشواس کرنے والا جو بھی مذہب کے لوگ ہیں، سب لوگ اکٹھا ہونا ہے ایک پلیٹ فارم میں، یہ اس میں نمبر 1 کرائٹیریا ہے۔ میں اس کے پہلے یہاں سے جو ہے ایک 21 سینچری سروائیول کٹ کے طور پر جو ہے 10 پوائنٹ میں نے بتایا تھا، آپ جو ہے اس کو تفصیل سے یوٹیوب میں دیکھیے گا، یہ پروگرام کا جو ہے ریکارڈنگ، وہ اس کے طرف میں نہیں آنا چاہوں گا، لیکن اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، ہمارے جو چھوٹے نسل کے لوگ ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جو پڑھ رہا ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے گھر کے جو ہے ینگ جنریشن جو پڑھ رہا ہے، مسلم امت دنیا کے وہ ریلیجیس گروپ ہے یا وہ کمیونٹی ہے جو سب سے ینگ ہے، جو 13 ایئر سے 35 ایئر تک کا جو ایج گروپ ہے، اس کے اندر 70% ہے۔ آپ سوچئے گا ماشاءاللہ اتنا ینگ جو ہے کمیونٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے، کوئی بھی کمیونٹی میں نہیں، اتنا ینگ ہے، اتنے ڈائنامک کمیونٹی۔ یہ جو ینگ جنریشن ہے، ان کو اگر صحیح راستہ ہم دکھائیں گے تو نہ صرف یہ امت کہیں اور پہنچے گا، بلکہ یہ سماج، یہ ملک اور یہ دنیا ایک جو ہے دوسرا سٹیج میں پہنچ جائیں گے۔ یہ امت کے اندر جو نوجوان ہے وہ اگر صحیح رخ پائے تو جو آنے والے دور ہے وہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور ہے، بیسیکلی الگوریدم ہے جو طے کرے گا آپ کیا سوچنا ہے اور کیا آپ کا ایسپریشنس ہے۔ یہ الگوریدمس ریڈ کریں گے آپ کا چوائسز کیا ہے، آپ کے لائکس اور آپ کے کمنٹس سے، سوشل میڈیا جو ہے انگیجمنٹ سے، یہ ریڈ کرے گا آپ کون ہے، آپ کے ٹیسٹ کیا ہے، آپ کا چوائس کیا ہے۔ ان کو پریسائزلی پتہ ہے کہ آپ اگر ایک جوتا خرید رہا ہے تو آپ کون سا برانڈ لے گا، کون سا وہ برانچ یا وہ فیملی آف جو ہے برانڈ ہے جو آپ طے کرے گا، آپ چنے گا، یہ طے کرے گا، یہ آپ وہ ان کو معلوم ہے۔ If they knows your choice, they know how to manipulate your desires. آپ کے ڈیزائر کو وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ایک الگوریدم کو یا ایک انسان کو بھی۔ یہاں پر کمپیوٹرز ہے، یہاں پر جو ہے بڑے بڑے سرورز ہے، AWS Amazon کا، یا گوگل کے سرچ انجن ہے، یا گوگل کے سرورز ہے، وہ سب آپ جتنا آپ کے بارے میں جانتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ These machines know more than you know about yourselves.
اس حالات میں ڈیموکریسی ایک فارسے ہے. ڈیموکریسی بول کے ایک چیز آپ دیکھیں گے، لیکن ڈیموکریسی بول کے ایک چیز ہے، ایگزسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کمپنیز طے کرے گا کہ یہاں رولنگ کون کرے گا. ایک جو ہے الگوریدم کے اندر جو چینج لائے گا وہ ملک کے رولرز بدلے گا. وہاں پر دیکھے گا کہ اب تک ویک پارٹیز تھے، وہ پارٹی اسٹرینگتھن ہوتے جا رہا ہے. 2010 کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پورا دنیا میں میجر ڈیموکریسیز میں رائٹ ورڈ شفٹ آیا ہے. 2010 کے بعد کیا میجک ہوا؟ 2010 کے بعد سوشل میڈیا سماج کے اندر اتنے زیادہ پینیٹریٹ ہوئے. سوشل میڈیا کے بارے میں نہیں ہے گفتگو آپ کے کریئر کے سلسلے میں ہے. مطلب آپ کے جو کریئر ہے وہ چنتے وقت آپ کیسے چنیں گے، آنے والے دور کیسے ہونے والا ہے. آنے والا دور اب تک ایسا تھا کہ آپ کے زندگی کو 2 حصے میں کاٹا جاتا تھا. زندگی کا پہلا حصہ ہے جو آپ پڑھائی کریں گے، یونیورسٹی میں جا کے جو ہے کامرس یا ہیومینٹیز یا میڈیسن یا انجینئرنگ یا جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ، آپ الگ الگ اسٹریم میں گئے، وہاں پر 4 سال 5 سال آپ نے سیکھ کے سرٹیفکیٹ لے لیا. اس کے بعد وہی اسپیسیفک کریئر آپ نے چوز کر کے پھر آپ جاب مارکیٹ میں انٹر کیے، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ زندگی بھر وہی جاب کرتے رہیں گے. یہ اب تک کا انٹل ناؤ دا پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ آف ایجوکیشن اینڈ کریئر ہے ہمارے انڈیا میں نہیں بلکہ پورا دنیا میں. لیکن اب سے جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کورس نہیں پڑھیں گے، آپ کے بچوں کو ایک کورس نہیں پڑھائیں گے. ایک کورس اور ایک گریجویشن ضرور پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد ان کا پڑھائی ختم نہیں ہوگا، زندگی بھر وہ پڑھتے رہیں گے. مطلب اس کو بولتے ہیں موک MOOC، میسیو آن لائن اوپن کورسز. جو عام کا جو ہے جو فارمر ہے، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ بھی اس کا ماڈرنائزیشن اور اس کا اپگریڈیشن کے لیے 2 مہینے کا کورس کیمبرج یونیورسٹی میں جا کے کرے گا. موک میسیو آن لائن اوپن کورسز. جو کوکونٹ ٹری کے اوپر کیرلا میں، یہاں پر کوکونٹ ٹری نہیں ہے نا، نہیں ہے، کوکونٹ ٹری میں برانچز نہیں ہے کوکونٹ پام میں، تو اس کے اوپر چڑھنے کے لیے خاص اسکل چاہیے. تو وہ اسکل سکھانے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کورس آئے گا 1 مہینے کا. آپ جو ہے اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں لاگ ان کریں گے، یہ جو کوکونٹ پلگ کرنے والا جو لیبر ہے وہ کورس جوائن کریں گے، اور پھر وہ اپنے طور پر ایک اکیڈمک کوالیفیکیشن لے گا. تھوڑی دیر بعد ان کو لگ رہا ہے نہیں مجھے جو ہے ایک اور چیز پڑھنے کا ضرورت ہے، تو انہوں نے ان کے حساب سے 2 مہینے کا دوسرا کورس انہوں نے جوائن کر لیا. اس میں سے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں تقریباً 300 400 500 لوگ ہوں گے شاید. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے جو فیلڈ ہے، جتنے بھی ایج ہو 70 ایئرس 60 ایئرس، سب لوگوں کے لیے موک کے اندر اپرچونٹی ہے. سب لوگ اپنے کورس جوائن کریں گے، اپنے فیلڈ کا اکیڈمک کوالیفیکیشن آپ لیں گے. یہ ہے جو ہونے والا ہے موک. اس کے بعد جو جاب لے گا وہ کبھی بھی پرماننٹ جاب نہیں ہے، وہ ٹیمپرری شارٹ ٹرم جابس ہے. جیسا کہ کورس ہے، آپ ٹیمپرری جو ہے جاب کریں گے. مثال کے طور پر آپ نے گگ، اس کو GIG گگ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کے پروفائل اور آپ کے نام اور آپ کے کور کمپیٹنسیز، آپ کے پوٹینشیلس آپ نے ڈال دیا کہ مجھے انگلش آتا ہے، میرا آواز اچھا ہے تو میں ڈبنگ آرٹسٹ کا رول ادا کر سکتا ہوں، میں جو ہے اکاؤنٹنسی میں جو جانتا ہے تو میں اکاؤنٹس کا جاب کر سکتا ہوں، مجھے الگ الگ فیلڈ کے، مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ جانتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں. اس طریقے سے 5-10 چیز ہر آدمی کے اندر ہوگا. آپ نے وہ اپلوڈ کر دیا، دنیا بھر کے، صرف اورنگ آباد کے کسٹمرز نہیں ہوگا، پورا دنیا بھر کے کسٹمرز آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کو سروس دیتے رہیں گے. جتنا سروس اچھے ہوں گے اتنے اچھا ریویوز آئیں گے اور آپ کے وہ مارکیٹ کے اندر آپ کا قیمت بڑھے گا. نارملی ایک پیج ٹرانسلیشن کرتے وقت اگر 50 روپیز لیتے ہیں، لیکن آپ کو اگر ریویو زیادہ ہے، اسٹار مارک زیادہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے 250 روپے چاہیے، تو آپ کو 250 روپے مل جائے گا. نارملی آپ 30,000 روپے مہینے میں کماتے ہیں، یہ گگ میں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایبلٹیز اور ہارڈ ورک کے ذریعے سے آپ 60 جو ہے 1000 روپے خریدیں، مطلب جو ہے آپ کمائیں. تو یہ جو دور ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آنے والا 10 سال بدلنے والا ہے. مسلم امت ایز این امت، میرے سامنے امت کھڑے ہیں، میں آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ افضل العلم علم الحال، حال کے بارے میں جو علم ہے وہ سب سے افضل ہے.
یہ حال جو پریزنٹ اینڈ آنے والا فیوچر کیا ہونے والا، ضرور بہت سارے جو ہے چیلنجز ہے، یہاں پر جو اسلاموفوبیا ہے، یہاں پر جو ہے رائٹ ونگ پولیٹکس ہے، یہاں پر آپ کو جو ہے مارجنلائز کرنے کا شڑیندر چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے۔ آپ کو اگر ہر بھونکتے ہوئے کتے کو آپ جو ہے یہ پتھر مارنے شروع کر دیں گے ایک ڈیسٹینیشن تک جاتے وقت، تو آپ ڈیسٹینیشن پہنچیں گے نہیں۔ آپ کو یہ سب جو ہے وہ جو کرے گا اس کو ڈیل کرے گا حکمت کے طور پر، وہ لوگ کرے گا جو ہمارے امت کے لیڈرز ہیں، وہ کرے گا۔ لیکن یہ جو سماج کے اندر جو عوام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فل یکسوئی کے ساتھ، پورا کانسنٹریشن کے ساتھ علم حاصل کریں، کاروبار جو کر رہا ہے وہ سب سے اچھے انداز میں کاروبار کرے۔ ہم جو ایجنڈا ہم نے لے کے آگے بڑھا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہم نے لے کے آگے بڑھا، دعوت کا کام، اسلام کا جو ہے نمائندگی کا کام، جو ہے پبلشنگ کا کام، آپ کے جو ہے فیملی کو آگے بڑھنے کا کام، آپ کے اپنے فیملی کو، وہ بڑا جدوجہد ہے، بڑا جہاد ہے۔ یہ تمام چیز بنا ڈسٹریکشن آپ سب سے سکسیسفلی آگے بڑھا کے کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا ذمہ داری ہے۔ یہ جب کرے گا تو اللہ کے نصر ہوگا، الا نصر اللہ قریب۔ ہمارا ذمہ داری جب ہم ادا کریں گے صحیح طریقے سے، تو ہمارا جو ہے اللہ کے جو نصر ہے وہ بہت قریب ہے۔ اور میں شروعات میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھا تھا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ پورا سیج میں ہیں، یو آر انڈر سیج، آپ کو پورا گھیر لیا ہے آپ کے شترو نے، آپ کے جو ہے آپ سے جو بغاوت کرتے ہیں گھیر لیا ہے، اس لیے آپ خوف ہو جائیے، ڈر جائیے۔ لیکن مسلمان کے جو ہے طریقہ یہ ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اس وقت ان کے جو ہے ایمان بڑھ جاتا ہے مسلمان کا، اس چیلنجنگ پیریڈز میں، اس سیج کے دور میں ان کو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ سب اللہ کے حوالہ کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تب کیا ہوگا اس کے باقی جو ہے بتاتے ہیں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ انڈر سیج ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم، قبط کوپٹ کے سیج، اسرائیلی کمیونٹی پورا، اور جو ہے ایتھنک کلینسنگ چل رہا ہے، جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کو مار رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا کہنا ہے کہ صبر کیجئے، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ زمین اللہ کا ہے اور جب چاہے وہ زمین کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ بدل کے دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو الٹیمیٹ سکسس ہے وہ متقین کو ہے۔ تو یہ جو بنیادی وزڈم ہے، حکمت ہے، اس کے ساتھ ہمارا رسپانسبلٹی کو ہم اگر آگے بڑھاتے ہیں تو ضرور آپ کے لیے سکسس ہوگا، ہمارے لیے سکسس ہوگا۔ اللہ جو ہے جو بتاتے ہیں کونوا انصار اللہ، اس جو ہے انصار میں سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں جو ہے مدد کرے۔